اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ایڈ ٹو کارٹ ان ایم وی سی. صحیح ہے. لاسٹ ٹاپک کیا تھا ہمارا؟ اوتھینٹیکیشن اور آتھورائزیشن ان ایم وی سی. اس کے اندر کیا کرے تھے ہم نے؟ جو ہے ڈفرینٹ پینلز کریٹ کرے تھے، یعنی کہ ایڈمن پینل کو کیا کیا رائٹس ہوں گے، اور جو نارمل یوزر پینل ہے اسے کیا کیا رائٹس ہوں گے، یا پھر ایک امپلائی ہے تو اس کے پاس کیا کیا چیزیں ایکسس کرنے کی پرمیشن ہوگی. ٹھیک ہے. ایڈمن پہ جا رہا تھا تو اس میں کیا ہو رہا تھا، وہ ہر ایک چیز کریٹ بھی کر رہا تھا، ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے اور اپڈیٹ بھی کر سکتا ہے. باقی اب جو امپلائی، اگر میں امپلائی سے لاگ ان ہوا تھا اس کے پاس کچھ دوسرے رائٹس تھے، اور جو نارمل یوزر تھا وہ کیا کر سکتا ہے، کوئی بھی چیز ڈیلیٹ کر رہا تھا خالی. ٹھیک ہے. آج کا ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ ایڈ ٹو کارٹ ان ایم وی سی. ایڈ ٹو کارٹ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. ایڈ ٹو کارٹ از اے ویری کامن فنکشنلٹی ان ایوری ای کامرس ویب ایپلیکیشن. ٹھیک ہے. بہت کامن ہے، سب کو پتا ہوگا. ان دس یوزر کین ایڈ ملٹیپل آئٹم فار بائنگ. یوزر کیا کرتا ہے، اپلیکیشن میں جا کے جو ہے ملٹیپل آئٹم پرچیز کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایچ پروڈکٹ ود اٹس کوانٹٹی اینڈ پرائز از ایڈیڈ ٹو کارٹ. جو بھی پروڈکٹ وہ لیتا ہے اور جو بھی وہ کوانٹٹی سلیکٹ کرتا ہے، وہ اس کی پرائز کہاں پہ میری ایڈ ہو رہی ہوتی ہے؟ ایڈ ٹو کارٹ کے اندر. صحیح ہے. یا پھر آپ باسکٹ کہہ سکتے ہیں. اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے، جب میں جو ہے ڈن یا پھر سبمٹ پہ کلک کرتا ہوں تو مجھے کیا ریسیو ہوتا ہے؟ ٹوٹل بل از جنریٹڈ ایٹ دی اینڈ آف اینڈ. ٹھیک ہے. مجھے کیا جنریٹ ہو جائے گا آخر میں؟ کیا شو ہوتا ہے مجھے؟ ٹوٹل میرا بل شو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے جو ہے اتنی کوانٹٹی کے آپ نے یہ پروڈکٹس لیے. وین یوزر چیک آؤٹ ٹوٹل بل از کیلکولیٹڈ آل ڈیٹا ہی سلیکٹڈ دین ہی سیو ٹو ڈیٹا بیس ود اس گیون انفارمیشن. ساری انفارمیشن کہاں جا کے سیو ہوتی ہے؟ میری ڈیٹا بیس کے اندر ہوتی ہے. صحیح ہے. اب ڈیٹا بیس کی بات کی ہے. ڈیٹا بیس اس میں کیا ہے، میں نے جو ہے 4 ٹیبلز بنائے ہوئے ہیں. کتنے؟ ایک ٹی بی ایل آرڈر کے نام سے، ایک ٹی بی ایل انوائس، ایک ٹی بی ایل پروڈکٹ اور ایک ٹی بی ایل یوزر. ٹھیک ہے. اس ٹی بی ایل یوزر کے اندر کیا ہوگی؟ ساری یوزر کی انفارمیشن ہوگی. یعنی کہ اس کی آئی ڈی ہے جو کہ پرائمری کی ہے، اس کا نام ہے، اس کا کانٹیکٹ اور اس کا پاسورڈ. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اگر میں بات کروں ٹی بی ایل پروڈکٹ کی، اس کے اندر کیا ہے، میرے پاس 6 کالم ہے، 5 کالم ہے. پروڈکٹ کی آئی ڈی ہے جو کہ پرائمری کی ہے، اس کا نام، پرائس، ڈسکرپشن اور اس کی امیج. صحیح ہے. اور کیا ہے، ٹی بی ایل آرڈر کا ٹیبل ہے. اس میں کیا ہے، او آئی ڈی، او ایف کے انوائس، او ایف کے پروڈکٹ آئی ڈی. اچھا، اس میں جو ہے آرڈر آئی ڈی کیا ہے، میری پرائمری کی ہے. اور یہ دو کیا دے رہا ہوں میں؟ ایز اے فورن کی ریفرنس یوز کر رہا ہوں. کون کون سی؟ ایک انوائس آئی ڈی، ٹھیک ہے، اور ایک کون سی؟ پروڈکٹ آئی ڈی. یعنی کہ پروڈکٹ آئی ڈی سے کیا ہوگا، مجھے پروڈکٹ کی ڈیٹیل مل جائیں گی ساری، اور انوائس آئی ڈی سے کیا ہوگا، مجھے ساری ٹوٹل بل جو جنریٹ ہوتا ہے مجھے وہ شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کسی بھی آرڈر ٹیبل کے اندر کتنی پروڈکٹ آئی ہیں اور ان کا ٹوٹل بل کتنا بنا، وہ سب مجھے شو ہو جائے گا. کلیئر ہے. اچھا، اور کیا کیا ہے؟ آرڈر ڈیٹ ہے، کس ڈیٹ کو یہ آرڈر کیا گیا، کوانٹٹی ہے، آرڈر بل اور آرڈر یونٹ پرائس. اور ایک ٹیبل ہے میرا کون سا؟ ٹی بی ایل انوائس کا. اس کے اندر کیا ہے؟ انوائس آئی ڈی ہے، انوائس فورن کی یوزر. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی دیا ہوا ہے فورن کی ریفرنس، فورن کی ریلیشن دیا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ یوزر آئی ڈی کے ساتھ، کہ اس یوزر کا اتنا بل بنا ہے. صحیح ہے. اور کیا ہے؟ انوائس ڈیٹ ہے اور انوائس ٹوٹل بل کے کتنا ٹوٹل اماؤنٹ بنا ہے. اور یہ ایک اے آر ڈائیگرام کریٹ ہوئی ہوئی ہے. یہی بتا چکا ہوں میں کیسے کریٹ ہوتی ہے اے آر ڈائیگرام. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ایکسپلینیشن آف ٹیبلز. ٹی بی ایل یوزر کنٹین انفارمیشن آف یوزر. اچھا، یہ جو ٹیبلز کی میں نے انفارمیشن یہ بتائی ہے، یہ جو ہے کمپلیٹ ڈسکرپشن اس کی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. صحیح ہے. کہ کون سا کالم میرا پرائمری کی ہے اور کون سا کالم میرا ایز اے فورن کی ریفرنس یوز ہو رہا ہے. کلیئر ہے. اچھا، میں نے کیا کیا یہاں پہ جو ہے اپنی اپلیکیشن اوپن کر کے سمپل ADO.NET کے تھرو ڈیٹا بیس اپنا کنیکٹ کرایا اور میرے پاس یہ چاروں ٹیبلز شو ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیٹا بیس مطلب کنیکٹ کیسے کراتے ہیں یہ جو ہے میں بتا چکا ہوں پہلے بھی کافی بار. اچھا، یہ ADO.NET کے تھرو جو ہے ڈیٹا بیس کنیکٹ کیسے کراتے ہیں، یہ میرا کیا تھا؟ لیکچر 11 تھا. صحیح ہے. ڈیٹا بیس فرسٹ اپروچ یوزنگ اینٹیٹی فریم ورک ADO.NET اینٹیٹی. کلیئر ہے. یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہاں تک کیا ہوا، میرا جو ہے وہ کنیکٹ ہو گیا ڈیٹا بیس.
اور 0 1 टू स्टैटिक, ये क्या है, ये रिलेशन बता रहे हैं 1 टू मैनी के. تو یہ کیا ہے, ایز ڈیٹا بیس ہیز بین ایڈیڈ ٹو ایپ سکسیزفلی بلڈ یور پروگرام ٹو ایڈ آل ریفرنسز کریکٹلی. یعنی کہ جو ہے جب بھی میں اپنا ڈیٹا بیس کنیکٹ کراتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں, ڈیٹا بیس کنیکٹ کرانے کے بعد جب میرے سارے ریفرنسز وغیرہ ایڈ ہو جاتے ہیں, یا جب میری جو ہے ای ڈی ایم ایکس کی کلاس بن جاتی ہے, ڈیٹا بیس سکسیزفلی کنیکٹ ہو جاتا ہے, تو میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد سب سے پہلے اپنے پروجیکٹ کو بلڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اپنے پروگرام کیا کروں گا میں, بلڈ سولوشن. اچھا, پہلی چیز کیا کرنی ہے ہمیں, جو ہے ڈیٹا بیس سے جو ہے ناؤ تھنگ ٹو شو پروڈکٹ آن ویب پیج, ہمیں جو ہے اپنی ویب پیجز پہ پروڈکٹ شو کرانی ہے. اور وہ کہاں سے آئیں گی, میری ڈیٹا بیس میں سے آئیں گی. ٹھیک ہے, تاکہ اس سے ہوگا کیا, یوزر جو ہے ہماری پروڈکٹ ایڈ کرا سکے, ایڈ ٹو کارٹ کرا سکے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں جو ہے میں نے ایڈمن پینل کریٹ نہیں کرا. اکثر اوقات یہ چیزیں کون کام کرتا ہے کہ کوئی چیز ایڈ کرانا یا کوئی چیز ڈیلیٹ کرنا, یہ رائٹس کس کے پاس ہوتے ہیں, ایڈمن کے پاس ہوتے ہیں. یہاں میں ایڈمن پینل کریٹ نہیں کرا. ٹھیک ہے, آپ چاہے تو کر سکتے ہیں. اور یہ کام جو ہے میں نے پریویس ہی لیکچر تھا ہمارا, اس میں نے پینلز کریٹ کرائے تھے. ٹھیک ہے, میں سمپل کیا کر رہا ہوں, ایک ٹیبل بنایا اور ڈائریکٹلی جو ہے میں نے اس کے اندر چیزیں ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے, ایز وی نو اوور پروڈکٹ ٹیبل ہیز پروڈکٹ امیج, ہمارے جو ہے پروڈکٹ ٹیبل ہے اس کے اندر کیا آئے گی, پروڈکٹ امیج کا کالم بھی ہے کہ مجھے جو ہے پروڈکٹ کی امیج شو ہو. تو اپنی پروڈکٹ امیج ایڈ کیسے کراتے ہیں, وہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں, میں نے جو ہے یہ اپلیکیشن کھولی ہوئی ہے اپنی, کون سی والی ہے, ویب اپلیکیشن, ہاں یہ ایم وی سی میں نے اوپن کری ہوئی ہے. صحیح ہے, اب کیا کروں گا, مجھے جو ایک فولڈر کریٹ کرتا ہوں, کون سا, رائٹ کلک کرا, ایڈ نیو فولڈر, اس کا نام کیا رکھا میں نے, امیجز کا. صحیح ہے, اب اس فولڈر کے اندر میں امیجز کیسے کریٹ کراؤں گا, کیسے دوں گا. فرض کرو میرے ڈیٹا بیس, میرا یہ ڈیسک ٹاپ ہے, اس کے اندر میں نے 2 امیجز کاپی کی ہیں, سیو کری ہیں, ان کو میں نے وہاں سے کر لیا کاپی. ٹھیک ہے, اور میں نے اس فولڈر کے اوپر رائٹ کلک کرا اور اوپن فولڈر ان فائل ایکسپلورر, یہ کھل گیا فولڈر. یہاں پہ میں نے ان دونوں کو پیسٹ کر دی, دونوں امیجز کو. صحیح ہے, اب میں اپنی اپلیکیشن کے اندر آیا, یہاں پہ ابھی تک امیجز نہیں آئی ہیں. کرنا کیا ہے, سمپل اس کو سلیکٹ کر کے شو آل فائلز پہ کلک کر دینا ہے. سلیکٹ کرا اور شو آل فائلز, صحیح ہے, آ گئی امیجز دونوں. ایک طریقہ یہ ہے امیجز ایڈ کرانے کا. ٹھیک ہے, اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جہاں پہ آپ کی یہ پروجیکٹ ریپوزیٹریز کی بن رہی ہوتی ہے, کہاں پہ, سی کے اندر جاؤں میں, کہاں ہے میرا, ڈیسک ٹاپ پہ, ایک منٹ رکو ذرا, دس پی سی کے فولڈر میں گیا, اس کے بعد گیا سی کی. ٹھیک ہے, یہاں سے گیا یوزرز پہ, اور پھر ہارس سورس ریپوز. صحیح ہے, یہاں میری کیا ہو رہی ہوتی ہیں, ساری وی ایس کوڈ کی اپلیکیشن یہاں پہ سیو ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے, سمپل فرض کریں یہ آپ کی اپلیکیشن کا نام ہے, اس فولڈر کے اندر گیا, یا تو آپ نیو فولڈر بنا دیں امیج کے نام سے, یہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر آپ کانٹینٹ کے اندر آ کے نیو فولڈر بنا دیں امیجز کے نام سے, اور وہاں پہ ان کو سمپل پیسٹ کر دیں بس. صحیح ہے, آپ ایسے بھی جو ہے امیجز ایڈ کرا سکتے ہیں. اچھا, یہاں تک کیا کیا, جتنے بھی امیجز تھی میں نے اپنے اپلیکیشن کے اندر ایڈ کرا دی. صحیح ہے, اب اور یہاں میں نے کیا دے دیا, ان کا پاتھ دے دیا. اچھا, اب جو ہے میں اپنا ڈیٹا بیس دکھاتا ہوں. اچھا, میں جو ہے آپ لوگوں کو یہ پاور پوائنٹ ہے یہ بھی دے دوں گا. صحیح ہے, اور جو میری کمپلیٹ اپلیکیشن ہے میں آپ لوگوں کو وہ بھی جو ہے دے دوں گا. کلیئر ہے. اچھا, اب میں آتا ہوں اپنا اس کے اندر, اگر میں, تو یہ میرا فولڈر ہے کون سا, ایڈ ٹو کارٹس کا. یہ فولڈر میں زپ میں کنورٹ کر کے آپ لوگوں کو دے دوں گا. ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا ہے, پاور پوائنٹ بھی ہے, اس کے اندر ڈیٹا بیس کی بیک اپ فائل بھی ہے, اور اسی کے اندر یہ اپلیکیشن بھی ہے پوری. ٹھیک ہے. اچھا, ڈیٹا بیس کیا ہے, ایڈ ٹو کارٹ ڈاٹ بیک پیک کی فائل ہے. لاسٹ لیکچر میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ جو ہے یہ فائل کیسے اٹیچ کراتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر. دوبارہ کراتا ہوں, یہ میں ڈیٹا بیس اوپن کیا, اس پہ کیا رائٹ کلک اور امپورٹ ڈیٹا ٹیئر اپلیکیشن. صحیح ہے,
تو سائڈ میں ہو جاؤ. نیکسٹ پہ کلک کرا. صحیح ہے. براؤز جہاں بھی آپ کی وہ اسٹور ہوگا ڈیٹا بیس. میرا کہاں اسٹور ہے؟ زوم کے فولڈر کے اندر. ڈیسک ٹاپ میں جاؤں, زوم کے فولڈر کے اندر ایپٹیک زوم کا فولڈر ہے. ٹھیک ہے. ایڈ ٹو کارٹ, یہ رہا میرا ڈیٹا بیس. یہاں سے میں نے اس کو سلیکٹ کرا اور اوپن کر دیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ اور نیکسٹ, فنش. اب جتنے بھی ٹیبل کے اندر جتنی بھی پرائمری کی, فارن کی, ریفرنسز, ریلیشن وغیرہ ہوں گے, وہ سب کچھ یہ پہلے فائنڈ کرے گا, فلٹر کرے گا, اور پھر یہ ڈیٹا بیس اٹیچ کر دے گا. تھوڑا ٹائم لیتا ہی ہے. تو یہ میرا کیا ہوا, سب کچھ سکسیزفلی اٹیچ ہو گیا. میں نے اس کو کلوز کرا, ڈیٹا بیس کے فولڈر کو میں نے ریفریش کرا, اور یہ میرا ڈیٹا بیس بھی آ گیا ایڈ ٹو کارٹ کے نام سے. اب میں ٹیبلز کے اندر جاؤں. ٹھیک ہے. 4 ٹیبل آ رہے ہیں, جیسے کہ میں نے سلائڈ میں بتایا تھا. 4 ٹیبل ہے میرے پاس. کون کون سے؟ انوائس, آرڈر, پروڈکٹ, یوزر. اگر میں انوائس کے ایڈٹ ٹاپ 200 ڈراس میں جاؤں, صحیح ہے. یہ پہلے سے میں نے دیے ہوئے تھے آرڈر کچھ, وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں. ڈیٹ, ٹوٹل بل, فورن کے یوزر کے کس یوزر کی یہ انوائس بل جنریٹ ہوا ہے. صحیح ہے. اور یہ انوائس آئی ڈی. اچھا, سارے کالم کیا ہیں اس کے؟ ہر ٹیبل کا پہلا کالم کیا ہے؟ پرائمری کی ہے. اگر اسی طریقے سے میرا آرڈر کا ٹیبل ہے, اس کو میں دکھاؤں, یہاں پہ دیکھو او آئی ڈی, یہ فورن کی انوائس ٹیبل سے آ رہی ہے, اور یہ فورن کی پروڈکٹ ٹیبل سے آ رہی ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے پروڈکٹ کا ٹیبل ہے, پروڈکٹ آئی ڈی ہے, نیم, پرائس, اس کی ڈسکرپشن ہے, اور یہ آ گیا پروڈکٹ امیج. ٹھیک ہے. کیسے دینا ہے ریفرنس امیج کا پاتھ کیسے دینا ہے؟ میں نے کہا میری اپلیکیشن کا یہ سائن ہے. صحیح ہے. اس کے بعد کس فولڈر کے اندر ہے؟ کانٹینٹ کے فولڈر کے اندر ہے, اور اس کے بعد مائی امیجز کا فولڈر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ امیج کا نام ہے. کلیئر ہے. اسی طریقے سے یہ سیکنڈ امیج, یہ تھرڈ, یہ فورتھ. اور میرے پاس چوتھا ٹیبل کس چیز کا ہے؟ وہ یوزر کا ٹیبل ہے. یوزر آئی ڈی, یوزر نیم, اس کا کانٹیکٹ نمبر, اور اس کا پاسورڈ. تو یہ میرے پاس جو ہے پراپر طریقے سے ڈیٹا بیس آ گیا ہے, اور ان کے اندر ڈیٹا بھی شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد کیا ہے؟ میرے پاس جو ہے ایک کنٹرولر بنا ہوا ہے. کس نام سے؟ پروڈکٹ کنٹرولر ہے. کیا کیا اس کے بعد جو ہے میں نے ایک کنٹرولر ایڈ کرایا. کس نام سے؟ پروڈکٹ کے نام سے. صحیح ہے. اور یہاں پہ کیا کرا؟ ایڈ ٹو کارٹ اینٹیٹیز. فرسٹ کریٹ آبجیکٹ آف ڈیٹا بیس, یعنی کہ یہاں میں نے کیا کیا؟ اپنے ڈیٹا بیس کا آبجیکٹ کریٹ کرا. ڈیٹا بیس کا نام کیا ہے؟ ایڈ ٹو کارٹ ہے. اس کے آئے کیا آ گیا؟ اینٹیٹیز. صحیح ہے. اس کے اندر کون سا ایکشن ریزلٹ ہے؟ انڈیکس کے نام سے. انڈیکس. ٹھیک ہے. ایکشن ریزلٹ ہے انڈیکس کے نام سے. اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ریٹرن ویو. جو بھی اس کا ویو ہوگا. ویو کیسے کریٹ کرا ہے اس کا آگے بتا دوں گا. ٹھیک ہے. یہ چیز کیا ہے؟ ڈی بی ڈاٹ ٹی بی ایل پروڈکٹ ڈاٹ آرڈر بائی ڈسینڈنگ لیمڈا ایکسپریشن ڈاٹ ٹو لسٹ. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوا؟ ان کوٹ آئی ایم ریسیونگ آل پروڈکٹس ان ٹو لسٹ. یہ چیز کیا ہے؟ ڈاٹ ٹو لسٹ. جتنے بھی پروڈکٹ ہوں گے وہ سارے لسٹ میں ایڈ ہو جائیں گی. صحیح ہے. اور یہ چیز کیا ہے؟ میرے ٹیبل کا, ڈیٹا بیس کا آبجیکٹ ہے. اس کا ٹیبل کون سا ہے؟ ٹی بی ایل پروڈکٹ والا. ٹھیک ہے. ڈی بی کیا ہے؟ ڈیٹا بیس آبجیکٹ. ٹیبل کون سا ہے میرا؟ ٹی بی ایل پروڈکٹ, اور آرڈر بائی ڈسینڈنگ, یعنی کہ جو بھی نئی پروڈکٹ ہوگی وہ میری بالکل ٹاپ پہ آ رہی ہوگی. جیسے کہ ہوتا ہے نا اکثر ویب اپلیکیشن میں, جو آپ کی نئی پروڈکٹ ہوتی ہے, کوئی نیا فیچر آتا ہے, وہ آپ کے سب سے ٹاپ پہ شو ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے نیچے آ رہی ہوتی ہیں. تبھی یہ کیا ہے؟ آرڈر بائی ڈسینڈنگ. اچھا, اس کے بعد کیا ہے؟ یہ میرا کیا کریٹ ہو گیا؟ کنٹرولر کریٹ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ میں نے ویو کریٹ کرا ہے. ویو کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ کافی کلاسز ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. رائٹ کلک ان اینی پوزیشن آف انڈیکس میتھڈ, یعنی کہ انڈیکس میتھڈ تھا یہ, یہاں پہ کریں آپ رائٹ کلک اور ایڈ ویو کرا دیں. ٹھیک ہے.
اور جیسے ہی ویو کریٹ ہوگا بالکل ٹاپ لائن پہ کیا کرنا ہے, آپ نے جو ہے اس کو ماڈل کے ساتھ اٹیچ کرانا ہے. تو کیا کرتے ہیں ہم, @model لکھا, اس کے بعد IEnumerable add to carts, یہ آ گیا میرا ڈیٹا بیس نیم. اس کے بعد ڈاٹ ماڈلس, اچھا یہ کیا ہے, ایڈ ٹو کارٹس میرا نیم اسپیس نیم ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے میرا نیم اسپیس ہے. جو میری اپلیکیشن ہے ویژول اسٹوڈیو کی, اس کا نام ہے ایڈ ٹو کارٹس. صحیح ہے, یہ شو ہو رہی ہے یہاں پہ. میں دکھاتا ہوں, اگر میں جاؤں اس کے ویو میں, پروڈکٹ کے ویو میں, ایڈ ٹو کارٹ, کون سا والا ہے, index.cshtml, یہ والا ویو ہوگا اس کا. صحیح ہے, اس کا یہ والا ویو ہے. کون سا, ماڈل لکھا ہوا ہے, اس کے بعد IEnumerable add to cart, یہ آپ کا نیم اسپیس آ گیا. اس کے بعد ڈاٹ ماڈلس, اس کے بعد ماڈل کون سا ہے, کون سا والا, 4 ٹیبل تھے آپ کے, یہ کس ٹیبل کا ویو ہے, میرے TBL پروڈکٹس کا. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھیں واٹ از IEnumerable, یہ کیا ہوتا ہے. Many times there is a need to loop through a collection of classes or list which are anonymous type. ہمیں جو ہے اکثر اوقات لوپ یوز کرنا ہوتا ہے جس کے اندر میرا کیا آتا ہے, کلیکشن آف ڈیٹا آتا ہے, یعنی کہ میرا ڈیٹا کا کلیکشن آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جن کی ٹائپ کیا ہوتی ہے, انونیمس ہوتی ہے, یعنی کہ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میرے جو ہے لوپ کے اندر کس ٹائپ کا ڈیٹا آئے گا. انٹیجر ٹائپ کا بھی آ سکتا ہے اور اسٹرنگ ٹائپ کا بھی آ سکتا ہے. تو IEnumerable کیا ہے, میرا انٹرفیس ہے, از ون آف دا بیسٹ فیچر آف C# لینگویج وچ لوپس اوور دا کلیکشن, جو کہ کلیکشن پہ ورک کرتا ہے. کلیکشن دیٹ امپلیمنٹس IEnumerable کین بی یوز ود اے فار ایچ اسٹیٹمنٹ. IEnumerable انٹرفیس ریٹرن این انومریٹر دیٹ آئٹریٹس تھرو دا کلیکشن. کہ سمپل کلیکشن آتے رہیں گے, 1 by 1 کیا ہوگا, آپ کی آئٹریشن چلتی رہے گی اور اس کے اندر پروڈکٹس ایڈ ہوتے رہیں گے. صحیح ہے, اب میں آتا ہوں دوبارہ اس کے ویو کے اندر آتا ہوں. کس کے اندر, ایڈ ٹو کارٹ میرے اپلیکیشن کا نام ہے, اس کے اندر ویوز کے فولڈر کے اندر آیا میں, پروڈکٹ کے فولڈر کے اندر, اور پھر index.cshtml. ٹھیک ہے, یہ میری کیا ہے, انڈیکس ہے. یہاں پہ میں نے کیا دیا, اپنے بوٹ اسٹریپ اور جاوا اسکرپٹ jQuery کی فائلز میں نے یہاں پہ ایڈ کرا دی, لائبریریز کی لنک دے دی ہے, سمپل. صحیح ہے. اچھا یہ کیسے دینے ہیں, اس کا آسان طریقہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اچھا یہاں لکھا میں نے کیا, بوٹ اسٹریپ 4. صحیح ہے, اور میں نے اس کو کوئی سی بھی فائل میں نے یہاں سے اوپن کر لی, جمبوٹرن, ٹرائی اٹ یور سیلف, اور میں نے کیا کیا, یہاں سے یہ لنک سمپل کاپی کرے. ٹھیک ہے, اور یہاں میں نے اس کو پیسٹ کر دیا. یہ آسان سا طریقہ ہے, ورنہ اس کے ایک اور طریقے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا ہوا, ایک ڈیف کلاس ہے ایکوس ٹو را کے نام سے. تو یہ کام آگے کا ہے, اس سے پہلے ہاں یہ والا دیکھیں, یہ کیا ہے, ڈیف کلاس ایکوس ٹو کنٹینر کلاس ہے, اس کے اندر کیا ہے, ڈیف کلاس ایکوس ٹو را. ایک فار ایچ کا لوپ لے لیا میں نے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کیا کرانی ہے, مجھے ایڈ پروڈکٹ کرانی ہے. کیا ایڈ کرانی ہے, پروڈکٹ. ٹھیک ہے, اب اگر مجھے فرض کریں مجھے 100 پروڈکٹ ایڈ کرانی ہوتی تو میں کیا 100 بار ان کا کوڈ لکھتا. میں نے کیا کیا, اس ایک فار ایچ کا لوپ لگا دیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ماڈل کے اندر, ماڈل کیا ہے, میرا ٹیبل نیم, اس کے اندر جتنا بھی ڈیٹا آئے گا, ماڈل کیا ہے, میرا وہ جس کے اندر ٹیبلز ہیں. ٹھیک ہے, اس ماڈل کے اندر جتنا بھی ڈیٹا آئے گا وہ سارا کا سارا کلیکشن میرا اس آئٹم نام کے ویریبل کے اندر جاتا رہے گا. کلیئر ہے, بھلے وہ میرے پاس 10 پروڈکٹس ہوں یا میرے پاس 100 پروڈکٹس ہوں. صحیح ہے. اس کے بعد کیا کیا, ڈیف کلاس ایکوس ٹو کال LG3 کالم لارج اسکرین 3 کالم لے رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈیف کلاس ایکوس ٹو کارڈ, میں نے کون سی کلاس یوز کری, ایک کارڈ کی کلاس یوز کری. صحیح ہے, بوٹ اسٹریپ کے اندر یہ چیز بلٹ ان ہے, کارڈ کلاس کی. اب اس کے اندر اس کارڈ کی کلاس کی مجھے جو پروڈکٹ شو ہوگا, اس پروڈکٹ کی مجھے کیا کیا چیزیں شو ہوں گی, مجھے شو ہوگی ایک تو اس کی امیج. کلیئر ہے, امیج اٹھا کہاں سے رہے, کانٹینٹ آئٹم ڈاٹ پرو امیج. ٹھیک ہے, کانٹینٹ کیا ہے, آپ کا یہ رہا فولڈر, اس کے اندر سے امیجز اٹھا رہے 1 by 1 جتنی بھی امیجز ہوں گی. صحیح ہے. اس کے بعد آ گئی کلاس کارڈ باڈی کی. اس کے اندر کیا کیا ہے لکھا ہوا آئے گا, ایک ہیڈنگ ہے برانڈ کی اور ایک ہیڈنگ ہے پرائس کی. اب برانڈ کہاں سے اٹھ کے آ رہا ہے, آئٹم ڈاٹ پروڈکٹ نیم, جو بھی ماڈل سے
اٹھ کے پروڈکٹ نیم جائے گا اس آئٹم کے اندر، وہ مجھے نیم شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور جو بھی پرائس میری ماڈل سے اٹھ کے اس آئٹم کے اندر جائے گی وہ مجھے یہاں پہ شو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب بھلے میرے پاس 100 پروڈکٹس کیوں نہ ہو، سمپل سارے کے سارے پروڈکٹ ایسے ہی ایڈ ہوں گے. سب سے پہلے کیا آئے گی، اس کی امیج شو ہو رہی ہوگی، اس کے بعد اس کا نام اور اس کی پرائس شو ہو رہی ہوگی. صحیح ہے، اب جو ہے میں اس کا آؤٹ پٹ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ کیا ہوا، 1 بائی 1 جو ہے میں نے سارے آئٹمس ایڈ کرا دیے. کیا کیا شو ہو رہا ہے مجھے، دس کلاس ایکوز ٹو کارٹ، میری جو ہے یہ کلاس ہے کس نام سے، کارٹ کے نام سے، یہ رہی کارٹ کے نام سے. ٹھیک ہے، ایک میرے پاس کیا ہوا، ایک کارٹ بنا ہوا آ گیا. اس کے اندر کیا ہے، میرے پاس پروڈکٹ کی امیج شو ہو رہی ہے اور برانڈ کی ہیڈنگ ہے. اس کے بعد کیا بتا رہا ہے، اس کا برانڈ بتا رہا ہے، اور پرائس کی ہیڈنگ تھی. اس کے نیچے کیا لکھی ہوئی ہے، اس کی پرائس شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہر پروڈکٹ کی امیج الگ ہوگی، اس کا برانڈ الگ ہے اور اس کی پرائس الگ ہے. تو یہاں تک ہمارا کام ہو گیا پورا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، ناؤ our next aim is to redirect to an individual product page where user can add the product into cart. ہمیں جو ہے ہر ایک پروڈکٹ کا انڈیویجول پیج کریٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے، سمپل لے آؤٹ پیج بنا دیں گے جس کے اندر کیا ہو، جیسے ہی یوزر کلک کرے کسی پروڈکٹ پہ ایڈ ٹو کارٹ کرانے کے لیے تو اس کی ڈسکرپشن کھل جائے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے اکثر ایپلیکیشن میں، کسی پروڈکٹ میں کلک کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، اس کا ایک ڈسکرپشن پیج کھل جاتا ہے الگ سے. Scenario is when user click on add to cart page of that product must be open. ٹھیک ہے، جیسے کلک کروں ایڈ ٹو کارٹ کے پیج پہ، میرا پیج کیا ہو، پروڈکٹ کا کھلے. اس کے نیچے کیا ہو، امیج کے نیچے ڈسکرپشن ہو کہ یہ پروڈکٹ اس برانڈ کی ہے اور اس کی یہ پرائس ہے. صحیح ہے، اور کیا ہو، اس کے ساتھ ہی ایک ٹیکسٹ باکس ہو، کوانٹٹی ویئر یوزر کین انٹر کوانٹٹی ہی وانٹس ٹو بائی، کہ وہ کتنی کوانٹٹی یوزر بائی کرنا چاہتا ہے. کلیئر ہے. وین یوزر کلک آن سبمٹ بٹن دیٹ پروڈکٹ مسٹ بی ایڈ ٹو کارٹ اینڈ یوزر ول بی ری ڈائریکٹ ٹو مین پیج اگین. جیسے یوزر کلک کرے سبمٹ پہ، مجھے کہاں پہ لے جائے، وہ ساری چیزیں ایڈ ٹو کارٹ میں ایڈ ہو جائیں اور مجھے کہاں پہ لے آئے، وہ دوبارہ مین پیج پہ لے آئے. ٹھیک ہے، For now we are not adding to cart, we are just making page of individual product. Page will contain above described structure and will page کیا ہوگا، جیسے ہم نے اوپر structure describe کیا ہے. ٹھیک ہے، let's see in video how our work will be run. ویڈیو بنی ہوئے نیچے دیکھتے ہیں ہمارا کام کیسے ہوگا. میں نے اپلیکیشن رن کری. پروڈکٹ پیج اوپن ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ایک بٹن بھی آ رہا ہے ایڈ ٹو کارٹ کا. اب بٹن پہ کلک کرا تو کیا ہوا، ایک الگ سے پیج اوپن ہوا. ٹھیک ہے، جیسے ہی بٹن پہ کلک کرا ایک الگ سے پیج اوپن ہوا. اس کے اندر کیا ہے، پروڈکٹ کی امیج آ رہی ہے، اس کا نیم اور اس کی پرائس، اور یہاں پہ جو ہے آپ اس کی کوانٹٹی دے سکتے ہیں، کتنی کوانٹٹی کا آپ کو یہ پروڈکٹ چاہیے، کتنی کوانٹٹی میں. 5 سلیکٹ کرا. ٹھیک ہے، اور جیسے ہی بٹن پہ کلک کرا، بائک کے بٹن پہ کلک کرا، یہ آپ کو کہاں پہ لے آیا، آپ کے مین پیج پہ لے آیا. ٹھیک ہے، تو آج کا لیکچر جو ہے میں یہیں تک رکھ رہا ہوں. نیکسٹ میں جو ہے انشاءاللہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے.